بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 اگست بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 19 جون کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اور باقی کابینہ کے لیے جو انہوں نے قانون سازیاں کی تھی، نہ صرف وہ اڑنے جا رہی ہیں بلکہ انتخابات ڈیلے کے حوالے سے جو توہین عدالت کی کارروائی رک گئی تھی، جس کیس کی وجہ سے اس کیس کا آج فیصلہ آنے والا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جج ہمایوں دلاور جو فیس بک پوسٹ انکوائری کیس ہے، اس میں عمران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کی کل درخواست ضمانتیں، دو درخواست ضمانتیں خارج ہوئی تھیں، عبوری ضمانتیں تھیں، عدم پیروی خارج ہوئی تھیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں بشرا بیگم کا جو کیس تھا، بشرا بیگم کی ضمانتیں بھی تھیں انہیں نیب کے کیسز میں، اور ان کو ریلیف ملا ہے، اور نیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عدالت میں کہ ہم نے کوئی وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کی اور ہم بشرا بیگم کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئی، جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ بشرا بی بی کے وارنٹ تو جاری نہیں ہوئے، سوال کیا تفتیشی افسر سے تو ادھر کھڑے ہو جائیں۔ سردار مظفر عباسی نے کہا کہ ابھی گرفتار کرنے کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں آیا۔ بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ مستقبل کے حوالے سے کوئی ضمانت دے دیں۔ جج محمد بشیر نے ریمارکس دیتا ہوا کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لگ بھی نہیں رہا۔ جج محمد بشیر نے استفسار کیا کہ یہ کیس انکوائری کی سٹیج پر ہے یا انویسٹیگیشن کی سٹیج پر، تو خواجہ حارث نے کہا کہ یہ اب انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سردار مظفر عباسی نے کہا کہ ملزم 3 سال جیل میں رہے تو کیا 3 سال تک اس کا انتظار کیا جائے گا؟ تو خواجہ حارث نے کہا کہ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ عمران خان کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں بھی توسیع کر دیں، چونکہ اس میں جو عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست ہم نے دائر کی ہوئی ہے، ان کی سزا معطل ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر چیزیں ویسے ہی بہتر ہو جائیں گی۔ عدالت نے کہا کہ پہلے ہم بشرا بیگم کا دیکھ لیں، تو دوبارہ ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو ان کی گرفتاری ریکوائرڈ ہے؟ اس پر جو نیب ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان کی گرفتاری ریکوائرڈ نہیں ہے، دونوں کیسز میں، توشہ خانہ میں بھی اور 190 ملین جو پاؤنڈ اسکینڈل کیس ہے۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، آپ بغیر عدالت کو بتائے ان کو گرفتار نہیں کریں گے، اور یہ نہ ہو کہ آج یہ ضمانت واپس لے لیں یا میں ان کی درخواست ضمانت واپس نمٹا دوں، تو پھر عدالت نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ شام کو انہیں پکڑ لیں۔ سردار مظفر عباسی نے شرجیل میمن کیس میں ان کی گرفتاری کا حوالہ پیش کر رہے تھے۔ سردار مظفر عباسی نے کہا کہ ملزم اگر ایک کیس میں گرفتار ہو، یہ نہیں کہ اسے دوسرے مقدمات میں گرفتار نہیں کر سکتے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ہم ایک ایسے کی بات کریں جس میں درخواست گزار ایک مقدمے میں گرفتار ہے۔ تو خیر، بشرا بیگم کی حد تک تو عدالت نے ریلیف دے دیا اور نیب نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی، لیکن عمران خان کی حد تک جو درخواست تھی اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں اور جو توشہ خانہ نیب کیس تھا اس میں خواجہ حارث صاحب کا یہ ماننا تھا کہ آپ ہر صورت ضمانت کو رہنے دیں اور ہر صورت آپ ضمانت کو خارج نہ کریں، اور آپ جو ان کی حاضری معافی کی درخواست ہے وہ منظور کر لیں، چونکہ آج دوبارہ 11 اگست کو 8 مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں بھی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ وہاں بھی 2 دن کی پہلے عدالت نے ریلیف دیا تھا، 2 دن کی ضمانت دی تھی اور عبوری ضمانت میں توسیع کی تھی، حاضری معافی سے درخواست منظور کی تھی، حاضری معافی کی، لیکن جو جج محمد بشیر ہے نیب عدالت کے جج، انہوں نے عمران خان کی عدم پیروی درخواستیں خارج کر دیں۔ انشاءاللہ میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا لیگل انالیسس پہ، کچھ ہی دیر بعد ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا عبوری ضمانت کے حوالے سے، جب وہ عدم پیروی خارج ہو جاتی ہے اور عمران خان کی الٹیمیٹ ان کو جب اپیلوں میں ریلیف ملے گا تو ساتھ حفاظتی ضمانت بھی مل جائے گی، اور یہ فیصلہ جو نیب عدالت کا ہے یہ بھی چیلنج ہو جائے گا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اس کی تفصیل میں ہمارا جو چینل ہے لیگل انالیسس کا، تو اس میں کچھ دیر بعد کمیونٹی میں آپ میرے اس چینل کی کمیونٹی میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو عبوری ضمانت کے حوالے سے منصور علی شاہ صاحب کا وہ فیصلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہرحال عدالت نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا، عدم پیروی ضمانتیں خارج کر دیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک اہم درخواست دائر کی ہے، اور یہ عمران خان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ جج ہمایوں دلاور کیس میں جو جناب کا فیصلہ تھا 18 حکم نامے کا پیراگراف نمبر 18 ہے، یہ 3 اگست کا فیصلہ تھا عامر فاروق صاحب کا، جس میں کچھ درخواستیں خارج کی تھیں، ایک درخواست ریمانڈ کی تھی، اور ایف آئی اے جو جج ہمایوں دلاور کی پوسٹ کی حد تک تھا وہ معاملہ ایف آئی اے کو بھیجا تھا۔ اس کی وضاحت کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے کہ پیرا 18 کی وضاحت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے
عمران خان کا کہنا ہے کہ عدالت نے ایف آئی اے کو فیس بک پوسٹ پر مزید انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا کہا۔ عدالت نے اس معاملے میں متعلقہ افراد کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا تھا۔ متعلقہ افراد کون ہیں؟ وہ جج خود ہے متعلقہ فرد ہے، یا عمران خان متعلقہ فرد ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جو وکلا کی حد تک کارروائی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ عدالتی آرڈر کو بنیاد بناتے ہوئے ایف آئی اے میری لیگل ٹیم کو ہراساں کر رہی ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت اپنے آرڈر کے پیراگراف نمبر 18 کی وضاحت کر دے، عدالت حکم جاری کرے کہ میرے لیگل ٹیم کو ہراساں نہ کیا جائے۔ درخواست پر فیصلہ تک ایف آئی اے کو میری لیگل ٹیم کو نوٹس جاری کرنے سے روکا جائے۔ یہ چونکہ خواجہ حارث صاحب کو بھی طلب کیا گیا تھا، اس سے پہلے نعیم حیدر پنجھوتا کو، وہ تو گئے تھے 8 گھنٹے، ان کو حبس بجا میں رکھا گیا، اور اس کے بعد خواجہ حارث صاحب کو طلب کیا گیا تھا، خواجہ حارث صاحب پیش نہیں ہوئے۔ اور ساتھ اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے کہ آپ کا جو پیراگراف نمبر 18 ہے اس کی مہربانی کر کے وضاحت کر دیں۔ آپ نے کیا ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ وکیلوں کے خلاف شروع ہو گئے ہیں، اور وکلا کے خلاف انہوں نے کارروائیاں، جو لیگل ٹیم ہے عمران خان کی، اگر ان کو ہی پکڑنے لگ جانا ہے تو پھر اس کے بعد پہلے شیر افضل مروت کے خلاف ایک مقدمہ بنا دیا ہے۔ کل وہ الزام لگاتے ہیں کہ میں جب عمران خان کو اٹک جیل میں ملنے گیا، مجھے ملاقات کی اجازت تو نہ دی گئی، لیکن مجھے گرفتار کرنے کے لیے پوری بھرپور کوشش کی ان کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ مجھے انہوں نے پولیس کی گاڑی میرے پیچھے لگ گئیں۔ پھر ایک مقدمہ پہلے سے ہوا تھا۔ اسی طریقے سے عمیر نیازی ہیں، لیگل کوارڈینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ نعیم حیدر پنجھوتا کو پہلے طلب کیا ہوا تھا، خواجہ حارث صاحب کو، پورے پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار ایسوسی ایشن، بلوچستان، سندھ، پشاور، تمام نے اس بات کی، کیونکہ خواجہ حارث ایک انتہائی پروفیشنل وکیل ہیں، ان کو جب نوٹس کیا تو معاملہ پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، اور الٹیمیٹ اب انہوں نے رات کو، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سابق ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے، رفیق خان نیازی بھکر سے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے کزن بھی ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں، تو وہ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے 3 MPO میں، اور ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا، اور بھکر بار میں ہڑتال، اس دن سے ہڑتال چل رہی ہے۔ جبکہ اب سرگودا بار کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ضمیر شیرازی، یہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس دن عمران خان گرفتار ہوئے تھے توشہ خانہ میں 5 اگست کو۔ تو چونکہ باقی عوام تو پنجاب میں اس طرح نہیں نکل پائی تھی، کیونکہ 10,000 سے زائد جس جماعت کے کارکن گرفتار ہوں تو ان کا کون کیسے نکلیں گے، اتنا خوف پھیلایا گیا، ہر چوک پر پولیس کھڑی کی گئی، اور وکلا کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ تو وہ جو احتجاج وکلا کی جانب سے کیا گیا تھا اس پر انہوں نے مقدمات درج کیے، اور 5 اگست کے مقدمے میں ضمیر شیرازی ہیں، وہ سرگودا بار کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ سرگودا بار بہت بڑی بار ہے، اور انہوں نے اس پر ان کے خلاف یہ تھا کہ ضمیر شیرازی نے عمران خان کی گرفتاری پر پریس کانفرنس کی تھی، اور وہ سابق صدر بار شفقت اوان کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے تھے۔ ضمیر شیرازی نے سرگودا بار میں ہڑتال کا اعلان کیا ہوا تھا، اور اتنے میں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو اب میرے خیال میں تو جو بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز ہیں، اگر تو یہ صرف ہڑتال کی حد تک رہیں گی اور صرف مذمت کی حد تک رہیں گی، تو ان کا جو معاملہ ہے الٹیمیٹ، آئے روز جو وکلا کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر کسی اور طرف چلی جائیں گی۔ اور جو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب نواز شریف کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو کیا کبھی خواجہ حارث صاحب پہلے نواز شریف کے وکیل رہے ہیں؟ کبھی ان کے کلرک کو کسی نے، نامعلوم لوگوں نے اٹھایا تھا؟ کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ خواجہ حارث صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ غائب ہو جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ وکلا کے خلاف مقدمات درج ہوں، وکلا کو گرفتار کیا جائے؟ وکلا کے ساتھ یہ تو سپریم کورٹ کے ججز، اب آپ اندازہ لگائیں، امان اللہ کنڈرانی نے سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ساتھ بدتمیزی کی، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ تو جب عدالت میں صرف اتنا کہہ دیا کہ جج دلاور کی پوسٹیں ہیں، جس دلاور نے اپنا اکاؤنٹ بھی تسلیم کیا ہے، لیکن اس بنیاد پر خواجہ حارث صاحب جیسے سینئر وکلا کو بھی کارروائی ہو رہی ہے اور باقی لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وکلا کی جانب سے اس پر کیا ایکشن لیا جاتا ہے، اور چونکہ وکلا کو اتنا تقسیم کر دیا گیا ہے، پھر ہماری جو بار کونسلز، بار ایسوسی ایشنز ہیں، یہ سارے ٹھیکیداروں کی ہیں، پروفیشنل لوگ تو کم آتے ہیں، جس طرف سے جو ملتا ہے بس اسی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ جو ایک
رول آف لا کی بات تھی، وہ تو چند ایک بزرگ ہی رہ گئے ہیں جو آج بھی رول آف لا یا جمہوریت کی بات کرتے ہیں. باقی تو جو اب بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کی لیڈرشپ ہے وہ تو ساری ان کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی اصول ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک مقصد کے لیے ہی ان کو وہ آتے ہیں. دوسری جانب ایک کیس تھا 14 مئی کو انتخابات ہونے تھے، نہ ہوئے. 15 مئی کو الیکشن کمیشن نے ایک ریویو پٹیشن فائل کر دی اس 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف. عدالت نے اب چونکہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنی تھی تو ریویو آ گیا. ریویو جب عدالت ڈیسائیڈ کرنے لگی نظر ثانی کی درخواست، تو انہوں نے ریویو ایکٹ لے آئے اور جو ریویو ایکٹ میں انہوں نے ریویو کو اپیل کا درجہ دے دیا اور اس میں بینچ بھی بڑھانے کا کہہ دیا. ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر صاحب نے ایک درخواست دے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ریویو ایکٹ ہے ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں. پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ چیلنج ہوا تھا اور بعد میں ریویو ایکٹ کو چیلنج کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے. اس پر پھر عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کو بھی سنا، الیکشن کمیشن کو بھی سنا اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو بھی سنا اور 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. چونکہ ریویو ایکٹ پر فیصلہ ہوگا تو جو ان کی ریویو پٹیشن تھی اس کو اگر وہ خارج ہوتی ہے تو پھر تو توہین عدالت کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو جانا ہے. وہ جب خارج ہونے لگی تھی چونکہ ریویو ہو نہیں سکتا تھا، خود بیان الیکشن کمیشن کا عدالت میں تھا کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، جو خود یہ بیان دے وہ بعد میں ریویو کیسے فائل کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. ایسے میں کیا ہوا کہ وہ ریویو ایکٹ کا انہوں نے ریویو ایکٹ راتوں رات ایک قانون بنا کے یہ لے آئے اور کہا جی کہ یہ تو بینچ سن نہیں سکتا اور ہمارا تو جو ریویو ہے وہ تو اپیل سے بھی زیادہ اسکوپ ہے، اب نئے سرے سے پنڈورا کھول سکتے ہیں. اس پر پھر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. آج 11 بجے عدالت اس پر فیصلہ سنانے جا رہی ہے. بہت اہم کیس تھا اور یہ رکاوٹ بنا ہوا تھا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی سے، چونکہ اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست خارج تھی. تفصیلی فیصلہ میں جس طریقے سے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کے کردار پر عدالت نے بات کی ہے تو یہ ان کی بھول ہے. جاتے جاتے فیصلہ دے کے وہ جائیں گے اور عمل درآمد نہیں ہوا لیکن فیصلے رہتے ہیں اور فیصلوں پر پھر عمل درآمد بعد میں بھی ہو سکتا ہے اور کچھ ہو نہ ہو توہین عدالت کی حد تک معاملہ ان کے کلے پڑے گا اور یہ عمرتا بندیال اس طرح سے ان کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.